الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن و دین پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلا سیشن سورۃ الاحزاب کا۔ سورۃ الاحزاب کا ہم نے 5واں رکوع پچھلے سیشن میں شروع کر دیا تھا اور یہاں سے جو 5واں نمبر سیشن 5واں جو رکوع ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام سوالوں کے جواب انڈائریکٹلی جو اکثر ہماری خواتین کہتی ہیں کہ قرآن میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے یا قرآن عورتوں کے حوالے سے خالی ہے، بالکل اس کا یہاں پہ بھرپور، یہ 5واں رکوع سورۃ الاحزاب کا بڑا مشہور رکوع ہے، اس میں بھرپور ذکر آئے گا اور اس سے پہلے جو چوتھا رکوع گزرا ہے اس کی کنٹینیوشن اس میں بنے گی کہ اس میں ازواج مطہرات کا ذکر شروع ہو گیا تھا اور ان سے ریلیٹڈ پردے کے احکامات اور ساری چیزوں کا ذکر شروع ہو چکا تھا آلریڈی۔ اب یہ والے جو ہیں یہ بڑی مشہور آیتیں ہیں، آپ نے اکثر سنی بھی ہوں گی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، ہر چیز میں مرد اور عورت کا دونوں کا الگ الگ کر کے ذکر کیا ہے، ورنہ مسلم عورتیں بھی ہو سکتا تھا اور مسلم مرد بھی ہو سکتا تھا، یا کمبائن کر کے مسلمان بھی اگر اللہ تعالیٰ کہیں پہ کہتے ہیں نا کہ یا ایھا المسلمون یا ایھا الذین آمنوا تو اس میں مرد عورت دونوں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی اگر آپ کسی عورت سے بات کریں یا کوئی عورتوں کو جن کو قرآن کی نالج نہیں ہوتی، وہ یا ایھا الذین آمنوا اور ایسی قرآن کی جتنے بھی آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں کہا ہے کہ یا ایھا الانسان یا ایھا المومنون، وہ ان کو لگتا ہے کہ سارا مردوں سے بات ہو رہی ہے، اس میں ہمارا نام کا ہے، جبکہ یا ایھا الانسان میں کون آ گیا؟ تمام انسان، اور یا ایھا الذین آمنوا میں کون آ گیا؟ سب مرد عورتیں دونوں آ گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی اس چیز کا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں الگ بھی کر دیا، مطلب اب وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ مسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، تو الگ الگ کر کے ذکر ہو گیا۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے پہلے 2 پورشنز پڑھ لیے تھے کہ جو بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، ہم نے مسلم کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ضابطہ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا، مطلب کہ صرف اسلام ایز اے ریلیجن نہیں، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ریلیجن، یہ وہی والا ریلیجن جو سورۃ النصر میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی دین اللہ افواجا، تو اس میں تمام لوگ ضابطہ حیات کر کے اسلام کو آ رہے تھے اندر یا صرف انٹر ہو رہے تھے؟ اس وقت تو صرف کیونکہ بڑے بڑے مطلب جو بھی قبیلے کا سردار ہوتا تھا یا جو بھی لیڈر ہوتا تھا اس کا ہی دین نیچے کی رعایا پہ دین ہوتا تھا، لیکن اصلی یہاں پہ مسلم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہیں جنہوں نے اب اسلام قبول کرنے کے بعد اسی دین کو اپنا ضابطہ حیات بھی بنا لیا کہ وہ اس پہ ہی چلیں گے۔ اس کے بعد جو مومن ہیں، مومن اور مومنات کی بات ہوئی یہاں پہ، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آجا اوپر ہی آجا اوپر اچھا جی۔ اس کے بعد مومن کی بات ہوئی، یعنی جن کی یہ اطاعت محض ظاہری نہیں بلکہ بادر ناخواستہ بلکہ دل سے وہ اسلام کی رہنمائی کو کمپلیٹ کریں، مطلب کہ ہم نے اس 3 چیزوں کو ڈسکس کیا تھا کہ مسلم وہ جس نے اپنا ضابطہ حیات اسلام کو بنا لیا، اور مومن کیا ہوا پھر؟ مومن وہی ہے جس نے دل سے مان لیا کہ یہی میرے لیے صحیح بھی ہے۔ ابھی اس میں 2 فرق کیا ہوا ان دونوں باتوں میں؟ ان میں فرق یہ ہوا کہ اب مسلمان ہیں تو کیا اب کرنا تو پڑے گا نا بھائی، اب مطلب حجاب تو کرنا پڑے گا، داڑھی تو رکھنی پڑے گی، نماز تو پڑھنی پڑے گی بھائی، اب تو یہ کرنا، یہ پڑے گا جو ہوگا، یہاں تک آپ مسلم ہیں۔ مومن جب آپ بنتے ہیں کہ یار یہ تو کتنا اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہے کہ یہ کتنی اچھی چیز میرے لیے اللہ تعالیٰ نے چوز کی ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا موقع دیا تو 5 دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہر چیز میں پازیٹیوٹی نکالے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کتنا اچھا دین سلیکٹ کیا ہے کہ مجھے پردے کا کر دیا حکم یا مجھے داڑھی کا کر دیا حکم یا اور بھی چیزیں۔ مومن وہ جو ان چیزوں کو دل سے مانے گا، ایک ہوتا ہے مجبوراً ماننا، ایک ہوتا ہے دل سے ماننا۔ اب ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو چیزوں کو مجبوراً مانتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، am I right یا نہیں؟ ایسا ہے؟ ہاں ہوں گے ایسے لوگ۔ کیسے؟ کیا مثلاً؟ جو آس پاس کو دیکھ کے ان کو کرنا پڑتا ہو، یار یہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی
मतलब अगर कहते हैं वो مثال مثلا نماز جیسے کسی آفس میں باقی سارے پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں, ہاں پڑھتے ہیں, آپ کوئی پڑھ نہیں پڑتی, شرموں کو شرم. ہاں صحیح ہے. اسی طرح کہ آپ سوچتے رہیں گے تو آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی کہ مومن وہ ہیں پھر وہ جو ہر چیز کو دل سے پھر اپنے لیے ضابطہ حیات بنا لیں, دل سے, مطلب کہ ایک مجبوری میں نہیں, مطلب ایک جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ سعودیہ میں رہنا شروع ہو جائیں, اب تو نہیں خیر پچھلے 2 سال سے, لیکن اس سے پہلے ہر عورت کو پردہ کرنا مست تھا. اب تو نہیں, مطلب اب تو چینج ہو گیا سب کچھ. پہلے ہر چیز مست تھی, کوئی عورت کوئی جاب نہیں کر سکتی تھی. وہاں پہ اگر آپ دیکھتے تو وہ سب چیز اس وقت فالو ہو رہا تھا بس مجبوراً. جیسے ہی وہ لا اٹھا ہے, اپلفٹ ہوا ہے, حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. مطلب آپ نے انہی وہی عورتیں جو کبھی پردے سے نہیں نکلتی تھیں, آج وہ جینس ٹی شرٹ میں گھوم رہی ہیں وہیں پہ. تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اسلام کو ایسا مذہب تو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا, وہ تو جنریشنل, ہم جنریشنل مسلم تھے, لیکن اب جب وہ پابندی ختم ہوئی تو مومنیت نکل گئی اندر سے. وہ تو وقتی طور پہ ہم صرف اچھا بنتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے, آج آپ کو کوئی چوری کا موقع ملے, یہ آپ کا آپ کے, ویسے چلیں آپ بتائیں, یہ آپ لوگ لاٹری کا ٹکٹ لیتے ہیں؟ لیتے ہیں کبھی کبھی لے لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں لاٹری کا ٹکٹ, دوست کو لے کے دے دیتے ہیں. ہاں لاٹری کا ٹکٹ آپ نہیں چاہیں گے نا کہ آپ لیں اور اس سے میں نے خود نہیں, دوست لے لے, وہ حساب دے دے بعد میں. اگر ابھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ والا ٹکٹ لے لو, یہ نکل آیا ہے, نکل آئے, آپ لیں گے؟ ایک دم مسلمیت مومنیت ختم ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی جان وہ ایک جگہ نا وہ انٹرسٹ ریٹ نا بڑا زبردست مل رہا ہے بینک میں, اور 100% لون اپروو ہے, اور واپس بھی نہیں کرنا ہے. وہ بینک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, بینک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, لون دے رہا ہے, لے لو, پکڑ لو, اور ریٹرن بھی نہیں کرنا. کیا کریں گے؟ فارغ, مومنیت فارغ. ابھی آج کا مسلمان وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. آپ کو کوئی کسی چوری کرنا, اب آفس میں ہے اور کوئی دیکھ نہیں رہا, اور کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں آفس کی کچھ چیزیں, اور اس کمپنی میں کوئی نہیں پوچھتا. تو بات یہ کہ اس وقت مسلمیت کہاں چلی جاتی ہے؟ فارغ ہو جاتی ہے. مسلمان تو وہ ہے, سچا مومن وہ ہے جس کو موقع ملے بھی. آپ کتنا بھی کہہ لیں کہ جی میں غیر عورت کی طرف نہیں دیکھتا, اور میں کسی غیر عورت سے بات نہیں کرتا, اب ایک فون آ جائے نا, ہیلو ممتاز, تو آپ کہیں گے جی آپ ہیلو شہزی, آپ تو آپ کی ایک دم مومنیت فارغ. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم مومن وہ والے بنے ہوئے کہ موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو زبردست بات یہ ہے کہ جب آپ کو موقع بھی مل رہا ہے اور اس وقت آپ منع کریں, اور آپ حضرت یوسف کی طرح سے. اچھا, یوسف علیہ السلام کا بھی جو آپ قصہ سنا ہے, جن کے پیچھے کون پڑی ہوئی تھی؟ زلیخا. تو اب وہ یوسف علیہ السلام جو بچے زلیخا سے, وہ کس وجہ سے بچے؟ بچے تو نا, قرآن کہہ رہا ہے نا, کس وجہ سے بچے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ نہیں تو یوسف اچھے نہیں تھے کیا؟ اچھے تو تھے, لیکن توفیق کو اللہ کی طرف. اچھا, اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اس میں کچھ ارشادات ہیں کہ ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہوا, اور اسلام ہی اس کا دین ہوا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. پھر ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لایا ہوں, جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو یہ یاد رکھیں کہ مومن کی لیول تک پہنچنا, جیسے ہم نے شروع میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مسلم اور مومن کا فرق, تو مسلم اور مومن میں ایسے کوئی دینی فرق نہیں ہے, یہ تقوی کا فرق ہے کہ آپ تقوی کے لیول پہ آپ جب اپنی چیز کو مان لیں تب آپ کو پتہ چلے. باقی آپ لوگوں کے ساتھ کبھی گزرا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ٹیسٹ آیا ہو جس سے آپ بچ گئے ہو, یا بتانا نہیں ہے؟ نہیں, چھوٹے ایسے کئی ساری چیزیں آتے ہیں, ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں, بچے نہیں ہیں. کبھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کہ جس پہ آپ کے پاس کوئی ایک برائی کا کام آ رہا ہو, وہ ضروری نہیں کہ وہ سیکشول یا عورت ہی ہو, کہ آپ نے فلاں چیز آپ نے کہہ دیا کہ نہیں یار, which is that if it is wrong is wrong, I'm not gonna do this. ٹھیک ہے نا. ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, وہ والا اس وقت مزہ آتا ہے جب آپ کے سامنے اپرچونٹی بھی ہو اور پھر آپ نہ لے رہے ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ کے آپ اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ یار میرے پاس اپرچونٹی بھی تھی. ایسا انٹر ہونے سے پہلے نا 150 پاؤنڈ پڑا نیچے, پھر میں نے وہ ازدا ایک کاؤنٹر بنا ادھر دیے جا کر, تو اس نے کہا بھی آپ کو نا ایڈریس دینا پڑے گا. کس کا؟ اپنا. اچھا. تو میں دیکھ کر چلا آیا, تو جس بوڑھی عورت کی گرے تھے نا
वो बेचारी गई बाद में, उसने पता किया तो उसको मिल गया, फिर उसने मुझे कार्ड भेजा और 10 पाउंड का चेक भेजा। अच्छा माशाल्लाह। तो आपने किस वजह से वापस किए? क्योंकि कैमरे देख रहे थे? नहीं नहीं, अच्छा कोई करना नहीं। कैमरे नहीं देख रहे थे। माशाल्लाह ऐसी बात नहीं मैंने क्या है, वो तो इसका जान ही नहीं sponsor। हाँ हाँ चलो। 1,50,000 हो तो फिर देखते, फिर आजमाइश होती। लेकिन पता है क्या, मैं अक्सर कभी बात होती है, कभी इसमें हीरो नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने आप को कहना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरा टेस्ट कभी मत लेगा, टेस्ट मत लेगा, क्योंकि टेस्ट के वक्त शैतान किस लेवल पे हो और हमारा ईमानियत उस वक्त किस लेवल पे हो, तो अपने आप को हीरो बन के कि जी मैं तो बड़ा पुख्ता ईमान वाला हूँ, आ जाए कोई भी सामने कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं हिलूंगा, ये भरमबाजी कराने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधी सीधे अल्लाह ताला मुझे किसी इम्तिहान में मत डालेगा, क्योंकि मेरा वो लेवल ही नहीं है मेरे ईमान में, मेरे तकवे का, कि मैं आपके टेस्ट से निकल पाऊँ। हो सकता है कि वो मोमेंट हो जिस वक्त मेरा ईमान कच्चा हो और मैं बह गया उस वक्त ईमान में, मैं उस चीज़ में, तो मेरा टेस्ट मत, अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि मैं टेस्ट देने के काबिल नहीं हूँ, आई एम विड्रॉइंग माई सेल्फ फ्रॉम द टेस्ट, मेरा टेस्ट कभी मत लेगा, बस मैं चुपके से ना छोटा सा मतलब उम्मती बन के निकलते हुए मर जाऊँ, पास हो जाऊँ, बस इतना काफ़ी है, बड़े टेस्ट मेरे कभी ना हो। टेस्ट हो गए तो फंसना कन्फर्म हो जाता है, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं वो, इसलिए टेस्ट से हमेशा बचें। ये भी कहना चाहिए कि मेरा हिसाब शाम का, बिल्कुल वो तो बात की बात है ना कि अभी टेस्ट की बात है ना, हमारा बंदा जब दुआ करते हैं वो ये कहते हैं अल्लाह ताला किसी मुश्किल इम्तिहान में न डाल। हाँ, बस मुश्किल इम्तिहान में ना डाल, बिला वजह के टेस्ट जो है ना वो, और ऐसी चीज़ों में जहाँ पे आपकी ईमानियात बीच में आ जाए। अगला पॉइंट है मुती और फरमान है, और ये दोनों मर्द और औरतों के लिए मुती और फरमान। अब ये मुस्लिम मोमिन और मुती और फरमान के अब लेवल पे आप आ गए हैं, यानी वो महज मान कर रह जाने वाले भी नहीं बल्कि अमलन इताअत करने वाले हैं। इनकी हालत नहीं है कि ईमानदारी के साथ हक तो इसी चीज़ को माने जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, मगर अमलन इसकी खिलाफ वर्जी करें और अपनी मुखलिसाना राय में तो इन सब कामों को बुरा ही समझते रहें जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, मगर अपनी अमली ज़िंदगी में इर्तिकाब इन्हीं का करते चले जाएं। मिसाल के तौर पे आपसे मैं पूछता हूँ, गीबत करना कैसा है? कैसा है? हाँ? मजे का? हाँ? अपने भाई का क्या गोश्त कल गुजरात पड़ी थी ना, उसमें तो जी। अब गीबत करने के लिए आप कितना भी आपने बोल दिया सिवाय काशी भाई के कि बुरा है, ठीक है, काशी भाई ने कहा मजे का है, लेकिन गीबत करना हमें पता है ना। अच्छा करें, मिसाल के तौर पे गीबत का आपने बोल दिया, ठीक है, किसी का पैसा खाना, किसी का माल खा लेना, झूठ बोलना, चलें वो ये वाला बीच वाला हटाते हैं, झूठ बोलना कैसा है? बहुत बुरा। अब ये जो है ना, ये करेक्ट हो रहा है इस आयत से। कुछ चीजें हम क्लेम करते हैं, क्या हम इंप्लीमेंट भी करते हैं जिंदगी में? सवाल अब यहाँ पे है कि क्या हम बोलते हैं कि गीबत बहुत बुरी चीज है, हम खुद गीबत करते हैं? तो अब ये मुती फरमान की कैटेगरी से बाहर निकल गया। क्या झूठ बोलना बुरा बात है? हाँ जी, बहुत बुरा अमल है झूठ बोलना। क्या आप झूठ से रुकते हैं? नहीं। तो मुती फरमान की तब कैटेगरी आएगी जब आप जो कह रहे हैं वो आप कर भी रहे होंगे। जब आप किसी चीज को बुरा माने तो फिर वो अपने लिए भी बुरा माने कि यार फिर मैं अगर फला चीज को बुरा समझता हूं तो इफ दैट इज रॉन्ग तो मेरे लिए भी वो रॉन्ग है। अगर मैं किसी समझता हूं कि गीबत बुरी बात है तो फिर मेरे लिए भी गीबत बुरी बात है। अगर मैं समझता हूं कि दूसरी औरतें पर्दा करें तो फिर मेरे घर की औरतें भी पर्दा करें। हर चीज तो फिर मैं अपने घर से भी मानूं, अपने लिए भी मानूं, वो हो गया मुती फरमान। फिर ये लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, जबकि इनके ईमान तो इनके गले से नीचे तक नहीं, यानी गले से मतलब नीचे दिल के अंदर नहीं। बिल्कुल। तो ये जिनके गलों से नीचे नहीं जाते, ये उनके लिए बात है कि वो सिर्फ ज़बानी कलामी तो आप कह लें कि कितना इतना दीन है, अल्लाह ने ये फरमाया, नबी ने ये फरमाया, लेकिन अमल की जहाँ पे बात होती है वहाँ अमल नहीं होता। उसके बाद रास्तबाज हैं। रास्तबाज हैं वो किसको कहते हैं? दूसरे यानी अपनी, ये नंबर 57 था ना, एक सेकंड, नंबर 57 रास्तबाज हैं। 57 में ये है, यानी अपनी गुफ्तार में भी सच्चे हैं और अपने मामलात में भी खरे हैं। झूठ, फरेब, बददियानती, दगाबाजी और छल बटे इनकी ज़िंदगी में नहीं पाए जाते। इनकी ज़बान वही बोलती है जिसे इनका ज़मीर सही जानता है, और वो काम वही करते हैं जो ईमानदारी के साथ इनके नज़दीक रास्ते और सदाकत के मुताबिक होता है, और जिसे भी वो कोई मामला करते हैं दयानत के साथ करते हैं। मतलब ट्रुथफुल लोग जो होते हैं, रास्तबाज वो लोग होते हैं जो बिल्कुल जिनका कौल और अमल जो है वो सेम हो। कौल और अमल मतलब ये कैसे हो सकता है? कौल और अमल, क्या अगर वो कोई डील करें
تو پھر وہ ڈیل وہی ہو. اگر کوئی بات کرے تو پھر بات وہی ہو. اچھا ہماری یہاں بھی نا دو طرح کی بات ہوتی ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا تو میں آپ کو بڑے زبردست مشورے دوں گا, اللہ رسول والے مشورے دوں گا. میں خود کرنے جاؤں گا تو میں کچھ اور کر جاؤں گا. تو راست باز وہ لوگ ہیں جن کے قول اور عمل میں میرے ذہن میں ہے لیکن مجھے آتا نہیں ہے. اس پہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے, گفتار ٹائپ کا ایک شعر ہے. وہ کیا شعر ہے, کسی کو پتا ہے؟ گفتار کا غازی بننا سکا, گفتار کا غازی بنا, کردار کا غازی بننا سکا, اس طرح کی ہے. کردار اور گفتار انسان, ایسا کچھ ایک اقبال کا شعر ہے جس میں یہ ایک ورڈ آتا ہے, وہ بالکل اسی کے ہے کہ آپ کو یاد آ جائے تو آئی ایم ناٹ گڈ ان شاعری, تو وہ بھی یہی بالکل ایسا ہی شعر ہے کہ انسان کبھی کبھی کہتا کچھ ہے اور وہ کرتا کچھ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کروں لیکن وہ پھر وہ کرتا نہیں ہے. وہ کچھ یوں ہے کہ یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان, گفتار سے, ہاں یہ ایسا ہی کچھ اس طرح ہے نا, یہی ایسی یہی ہے بالکل, سوچ جبروت کچھ اس طرح, یہی ہے. یہ اس کی اور بات ہے. وہی شعر ہے. نہیں یہ اسی شعر کی بات ہے. وہ والی غزل جو ہے اس میں ہے یہ, جی اس میں ہاں ہر لہجہ مومن نئی شان نہیں ہے. میرے نہیں خیال کسی گانے کا وہ حصہ ہے یہ, ڈاکٹر اقبال ہے نا, اللہ اقبال ہے. نہیں مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو. نئی شان نہیں ہے اسی میں یہ گفتار میں, کردار میں, گفتار میں, بالکل یہ اسی میں ہی ہے. اچھا اسی 4 میں. عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان, کچھ اس طرح. ہاں یار گڈ یار, اگر یہ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا بھیجیے پڑھنے کو. نہیں اب اسکرین پہ نہیں پڑھ سکتا نا, بتائیں کیا ہے, بہت تیز کام کرتا ہے اپنا. زوم بہت اچھا, کیا ہے, زوم بہت اچھا. اب سنائیں. پڑھیں. پڑھ کے سنا ہی دیں آپ. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں مول لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اچھا یہ دوسرا والا ہے, ہاں یہ بھی ہوگا بالکل, لیکن میں جو بات کروں وہ دوسرا والا. مجھے یاد آ گیا. اچھا جی, اگلا ہے والصابرین والصابراتی, صابر ہیں. اب صابر والی کیٹیگری یہ بڑی مزے کی, یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے اور خدا کے دین کو قائم کرنے میں جو مشکلات بھی پیش آئیں, جو خطرات بھی درپیش ہوں, جو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں اور جن نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑے, ان کا پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. کوئی خوف, کوئی لالچ اور کوئی خواہشات نفس کا کوئی نقصان تقاضا ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دینے میں کامیاب نہیں ہوتا. صابر ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے, والصابرین والصابراتی. اب صابر کی کیٹیگری یہ ہے کہ جب آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو اٹس ناٹ این ایزی جرنی, ٹھیک ہے, یہ ایزی رائڈ تو ہے نہیں. اب آپ کو مشکلات بھی آئیں گی, ٹونٹنگ بھی ہوگی, پریشانی بھی ہوگی. اب وہ تو آ گئی, یہ جو مشکل آ گئی, مشکل آنے کے بعد اس پہ صبر کیا کہ نہیں کیا. مشکل آنے کے بعد آپ نے کہا کہ یار الحمدللہ میں اس بات پہ صبر کرتا ہوں, اگر میں نے فلاں چیز, کوئی بھی چیز میرے لیے نقصان دہ ہوتی دینی لحاظ سے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میں اب اس پہ صبر کرتا ہوں. مثال کے طور پہ کہیں آپ کو سچ بولنا پڑ گیا اور وہ اس سچ سے نقصان ہو رہا ہے, تو اب آپ کیا کریں گے, اس پہ کیا کرنا چاہیے, اس پہ صبر کرنا چاہیے. اور کیا مثال ہو سکتی ہے اس کی, صبر کی مثال دیں. اور کھانے کو نہیں بول رہا, ابھی صبر کریں, مل جائے گا تھوڑی دیر. نہیں وہ تو وہ وائف کی طرف سے صبر کرو, نہیں وہ صبر کرنا پڑے گا. I think سب سے زیادہ بڑا صبر یہی ہوتا ہے جب آپ کی چیزیں آپ کے پلان کے مطابق نہیں جا رہی ہوتی, تو وہاں پہ آپ کو پھر صبر کرنا پڑتا ہے کہ آگے چیزیں اگر پلان کے مطابق نہیں جا رہی تو پھر کیا صبر, وہ تو آپ کی چوائس نہیں ہے نا. نہیں, اگر نہیں جا رہی تو بندہ تنگ تو ہوتا ہے نا اس وقت, صبر سے کام لینا چاہیے. ہے سب یہ کیٹیگری ہے. اس کے کسی کو جیسے آپ کو کوئی دھوکہ دے دے, کوئی نقصان پہنچا دے, بہت تکلیف پہنچا دے, تو آپ پھر اس کے لیے میرا خیال وہ بھی ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے فزیکلی. کاشف بھائی ایسا یہ والا صبر کیا ہے, یہاں کون سے صبر کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں جو میرا خیال ہے کہ جو سورہ اثر کے اندر بتایا کہ ایمان لاتے ہیں صبر کرتے ہیں, کامیاب وہ لوگ ہیں. ایمان لانے کے بعد جو حلق سے نیچے دل میں اتر جائے اور پھر اس پہ جو بھی عمل ہوگا ایمان لانے کے بعد, جو آزمائش اس میں آئیں گی. ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, اس معاشرے میں آپ کی ہر قدم پہ آزمائش ہے, آپ کی نہیں بھی اور آپ کی اولاد کی نہیں بھی. تو ان آزمائشوں سے بچنا, اور اگر اس میں مشکل آ جائے اس پہ صبر کرنا, یہ میرا خیال میں کہ ایسا ہی ہے. سوچنا پڑے گا. نہیں صحیح ہے, بالکل صحیح. جیسے کہ آپ کے کسی عزیز کی فوت ہو جاتی ہے پیارے کی, تو اللہ کی مرضی ہے تو اس پہ صبر کرنا. اچھا یہ یاسین بھائی آپ بھی کچھ اگر اس میں صبر ڈالیں اپنا.
اچھا صبر ہی کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں یہاں جو میں سمجھتا ہوں ہر کسی کا اپنا اپنا فہم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ انفارچونیٹ صبر کی بات نہیں ہو رہی. اب آپ نے کہا نا اگر کوئی پریشانی آ گئی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ تو ان انٹینشنل صبر ہے. یو ہیو نو ادر آپشن انلیس ٹو ڈو صبر. مطلب اگر جیسے اسد بھائی نے کہا اگر کوئی مشکل پریشانی آ گئی تو آپ کو اور آپ کے پاس دوسرا چارہ نہیں ہے, تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں. صبر کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ رو لیں گے اور کیا کریں گے؟ صبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ بے صبری. بے صبری میں آپ کیا کریں گے؟ بدلا لینے کی کوشش کریں گے, نقصان پہنچائیں کسی کو جا کے. ہاں مطلب ہاں ریئیکٹ کریں گے. یہاں پہ جو بات ہے, یہاں پہ انفارچونیٹ صبر کی شاید بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی آپ دین کا کام کرنے جائیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کام کرنے سے مجھے مشکلات آ سکتی ہیں اور آئی ایم ریڈی فار دوز مشکلات. اس پہ صبر جو بائی چوائس صبر, بائی چوائس مشکلات لینے پہ نا, مثال کے طور پہ اگر میں فلاں دن مجھے ایک چھٹی چاہیے اور میں نے باس کو بتانا ہے کہ یار مجھے فلاں جگہ جانا ہے, سچ بول کے جاؤں گا تو شاید مجھے چھٹی نہ ملے یا نہیں ملے. وہ سچ بولنا اور وہ چھٹی نہ ملنا اور اس کی وجہ سے پرابلمز اٹھا لینا, یہ ہے صبر. کہ اب میں نے سچ بولا, سچ کے بعد جو مجھے پرابلمز آئیں گی واٹ ایور اٹ از آئی ہیو ٹو فیس اٹ. یہ جو ہمارے اچانک سے ہمارے اوپر آ جاتی ہے نا کوئی چیز, اچانک سے میری گاڑی چوری ہو گئی یا میرے ساتھ کچھ ہو گیا, وہ تو انفارچونیٹ صبر ہے. یو ہیو نو ادر آپشن ٹو ڈو صبر. بٹ دا بائی چوائس صبر جو ہوتا ہے نا, کہ جہاں آپ نے کوئی سچ بول دینا, کسی جگہ پہ کسی لڑکی کا, کسی بچے کا, کسی کا رشتہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دوسری پارٹی کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے اور آپ نے سچ بتا دیا. آپ کو پتا ہے سچ بتانے کے بعد ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں. آپ کو پتا ہے نا رشتے کے معاملے میں یو ہیو ٹو سے رائٹ, آپ کسی قسم کا چھپا نہیں سکتے, وہ غیبت کے زمرے میں بھی نہیں آتی. اب آپ کو پتا ہے کہ میں سچ بولوں گا, سچ کے بعد مجھے پرابلم آ سکتی ہے, دیٹ از صبر. کہ وہ جو پرابلم آئے گی, وہ جو ناراضگی آپ کو فیس کرنی پڑیں گی, دیٹ از صبر. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نکال سکتے ہیں جہاں آپ بائی چوائس دین پہ چلتے ہیں, بائی چوائس, اور اس کا جو مسئلہ جو اس کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے وہ برملا آپ قبول کرتے ہیں. اب اس کو سوچتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اور ان چیزوں کو سوچتے ہوئے جہاں برملا کوئی چوائس پہ آپ کام کرتے ہیں, یاسین بھائی سوچنا بتائیں گے. یاسین بھائی بھاری نہیں کیا ویسے, صبر کر لیا آپ نے بہت, سوچے گا. اگلے ہیں والخاشعین والخاشعات. ایک چیز اور میرے ابھی ذہن میں آئی کہ ایک صبر آپ نے بتایا جو آپ پہ پریشانیاں مجبوری صبر کرنا, ایک وہ صبر ہے جو ایمان لانے والا صبر ہے, اور ایک صبر وہ ہے جو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ صبر صحیح نہیں ہے. صبر اس سینس میں صحیح نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے اوپر آپ کے بھائی پر آزمائش آئی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے جو اس کے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے, جس نے آزمائش ڈالی وہ بڑا طاقتور ہے, تو آپ صبر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس کو پٹتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں, جو ہمارا معاملات ہیں اس کی امت کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہم صبر کر رہے ہیں. یہ صبر جو ہے نا, یہ اس کا جواب دہی ہے. بالکل صحیح ہے. کیا کہتے ہیں, ایسی بات ہے؟ یہ صبر تو خیر نہیں ہے, تو بزدلی ہے, بے حسی بزدلی ہے, یہ تو کاورڈنس ہے. یہ تو کہتے ہیں ہم صبر کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, اس کو بھی صبر کا نام صبر دیا. کی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر گھر لینا ہے, مورگیج ہے, آپ کے پاس وسائل ہیں, پیسے ہیں, اتنے نہیں ہیں کہ آپ لے سکیں, لیکن آپ صبر کر کے رہ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ آپ صبر کر رہے ہیں, آپ کرایہ دے رہے ہیں, تکلیف برداشت کر رہے ہیں. آپ کو ہر 2 سال میں آپ لوگوں کو صبر اس بات پہ بنتا ہے کہ بھائی آپ صبر اس بات پہ کر رہے ہیں کہ میں کوئی غیر دینی یہ مقصد ہے نا کہ آپ کر سکتے ہیں, انٹرسٹ نہیں لینا, آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لوں گا کیونکہ یہ صبر ہے نا, ہاں یہ صبر ہے. یہ آپ اس لیے آپ کو سامنے انٹرسٹ ذکر نہیں کرنا. آپ اس کا نہیں ہے کہ آپ ہمارے آرام سے مل سکتے میں ہیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اچھا معلوم ہے لیکن آپ سے بھی لیکن آپ نہیں لے رہے. آپ کے صبر کا مقصد یہ, صبر کا یہ تو تقویٰ نہیں ہوتا, تقویٰ بھی ہے, تقویٰ اسی جڑا ہوا ہے یہ, مطلب یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تقوی میں آ جاتا ہے. یہ تقویٰ میں تو پرہیزگاری جس کو کہتے ہیں. آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن آپ نے صبر کی وجہ سے احتیاط کی وجہ سے کہ بھائی اللہ کو بانٹنا پسند ہے, میں یہ نہیں کرتا, میں اس کو درگزر, اب آپ اس کو درگزر بھی کہہ لیں صبر, لیکن درگزر کے لیے بھی تو آپ کو صبر کرنا ضروری ہے, ورنہ تو آپ اپنی طاقت سے اس کو زیر بار کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کر سکتے ہیں. آپ کو گالی گلوچ دے رہا ہے بلا وجہ آپ سے, تو آپ صبر اور یہ ان انٹینشن نہیں رابطے, یہ بندہ باقاعدہ
बाय चॉइस, उस चीज को छोड़ना है ताकत रखते हुए। बिल्कुल तो मेरे ख्याल में इसका फिर अजर जो है वो अनइंटेंशनल के मुताबिक वो ज्यादा होगा। बिल्कुल वो मिसाल है अमेरिका में, वो जिसने बच्चे को मार दिया था उस बंदे ने आके माफ कर दिया था उस लड़के को, हाँ उसके है ना, जब कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है उसकी, उसने माफ कर दिया था, बल्कि गले लगा दिया था। कहाँ ये अमेरिका में? सब ये होता है हाँ, जी अमेरिका। मैं ख्याल मलेशियन था, मलेशियन बंदा था, मलेशियन था, बाप चचा था उसका, उसने आगे उसको गले लगाया, वो भी रोया, ये भी रोया, फिर कातिल भी रोया। सही है। तो याद आ ये सबर और तकवा जो है ना, दोनों के लिए जरूरी है, खुदा का खौफ हो। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट आता है, हमने ये भी ना, ये आयतें भी पढ़े, हमने अभी तक पढ़ा इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, फिर हमने मोमिनीन वल मोमिनात, फिर क़ानितीन वल क़ानितात क्या था? क़ानितीन वल क़ानितात क्या था? जो सबर वाला मुतीओ फरमान है, ठीक है। वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे रास्तबाज हैं, ठीक है। उसके बाद वस्साबिरीन वस्साबिरात, अगले हैं वल खाशिईन वल खाशिआती, और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। नंबर 59, यानी वो तकब्बुर और इस्तकबार और गुरूर नफ्स से खाली हैं, वो इस हकीकत का पूरा शऊर और एहसास रखते हैं कि हम बंदे हैं और बंदगी से बालातर हमारी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए इनके दिल और जिस्म दोनों ही अल्लाह के आगे झुके रहते हैं। इन पर खुदा का खौफ गालिब रहता है, इनसे कभी वो रवैया ज़ाहिर नहीं होता जो अपनी बड़ाई के घमंड में मुब्तला और खुदा से बेखौफ लोगों से ज़ाहिर हुआ करता है। तरतीब कलाम मलहूज़ रखा जाए तो मालूम होता है कि यहाँ इस आम खुदा तरसाना रवैये के साथ ख़ास तौर पर खुशू से मुराद नमाज है, क्योंकि इसके बाद ही सदक़े और रोज़े का जिक्र किया गया है। अब ये ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत, इससे क्या आपने मतलब लिया कि अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, ख़ास तौर पर नमाज, और अल्लाह के आगे सरेंडर करने वाले हैं, और इस बात को हमेशा याद रखने वाले हैं कि हम खुद तो कुछ नहीं हैं। मैं खुद तो मलिक साहब, चौधरी साहब, फला साहब, या अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, कुछ भी नहीं मैं हूँ, मैं तो खुद कुछ भी नहीं हूँ। ये जैसे ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बारे में क्या कहा था कुरान में, सूरत नमल में क्या कहा था, कुछ आप बड़ी फेमस आयत है, बहुत जगहों पे लिखी होती है, बड़ी बड़ी लिखी होती है, इतनी सी, हाजा मिन फजली रब्बी, ठीक है। वो ये जो है मैं तो कुछ नहीं हूँ, हाजा मिन फजली रब्बी, ये तो मेरे रब का करम है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, ये तो मेरे रब का करम है कि आज मुझे एक अच्छी छत दी हुई है, अच्छा सब कुछ दिया हुआ। और सबसे अच्छा अगर सोचा जाए तो अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी नेमत क्या दी हुई है? सबसे बड़ा फजल। अब आपके इसमें डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जिंदगी, आप ये कह सकते हैं सेहत, आप ये कह सकते हैं शऊर, आप ये कह सकते हैं कि औलाद, आप ये कह सकते हैं कि ईमान, आप ये कह सकते हैं कि माल, आप ये कह सकते हैं कि औलाद। सबसे बड़ी चीज तो ईमान होगी, उससे बड़ी चीज तो कोई नहीं हो सकती, ठीक। सब चीजें सेकेंडरी हैं बाद में। सबसे बड़ा फजल, फिर वही बात है, हर फहम है ना, हर किसी का फहम। मैं कैसे फहम, इस फहम को देखता हूँ कि सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला का फजल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है। हमारा पर्दा हट जाए तो लोगों को हम असलियत, हर इंसान के कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसी को पता होती हैं, या उसके और उसके रब के अलावा किसी को पता नहीं होती। वो जो पर्दा डला हुआ रहता है ना, जिससे हम एक पोर्ट्रे करते हैं अपने कैरेक्टर को। हम बहुत सारे कैरेक्टर्स में जीते हैं, मतलब हम लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं। हम पहले हम एक बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, हम अच्छे बेटे होते हैं, उसके बाद हम शादी हो जाती है, हम शौहर के कैरेक्टर में आ जाते हैं, हम एक भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, हम हर चीज़ के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं। उस कैरेक्टर्स प्ले करने के पीछे हमारी एक अपनी असली ज़ातियात भी है, जो हम असली इंसान हैं। वो असली इंसान हो सकता है कोई गलतकार हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो। जो पर्दा रखा हुआ है ना अल्लाह ताला ने, वो है सबसे बड़ी चीज़ कि मैं जैसा भी हूँ, मैं अगर मौलवी बना बैठा हूँ, अच्छा इंसान बना बैठा हूँ, तो अल्लाह ताला का ये पर्दा है। मेरे और मामलात क्या है वो हो सकता है किसी को ना पता हो। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान बुरा नहीं होता, आपके एक्सपीरियंसेस बुरे होते हैं। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि फला शख्स बुरा है। हो सकता है फला शख्स आपके लिए बुरा हो लेकिन किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि मैं कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छा, हाफिज नुमान साहब बहुत अच्छा हूं, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे हो सकता है सही ना गुजरा हो। तो कोई लोग जो हैं वो इंसान पर्टिकुलरली बुरा नहीं होता, आपके एक्सपीरियंसेस डिपेंड करते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो वो साहब आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगले ही दोस्त ने आपको आके कहा कि यार वो तो बड़े बुरे आदमी है। क्यों भाई?
انہوں نے میرے ساتھ فلاں کیا, آپ کہیں گے انہوں نے میرے ساتھ تو بھائی بہت اچھا کیا. تو اب آپ کسی کا بھی کریکٹر ڈیفائن نہیں کر سکتے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو بھی کریکٹر کی اسیسینیشن سے بچنے کے لیے آپ کریکٹر ڈیفائن نہیں کریں. آپ کا ایکسپیرینس برا تھا, آپ جانیں, میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. مثال کے طور پہ یار تم فلاں میکینک سے کام کر رہے ہو, وہ تو بہت برا ہے. بھائی میرا کام اس نے بہت اچھا کیا, میں کسی کو برا کیوں مانوں. لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ سن سنا کے بھی, جو ہم نے سورۃ الحجرات میں پڑھا تھا, ہم کسی کا کریکٹر ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کا ہم ایک بنا لیتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں شخص کا کریکٹر ہی برا ہے. تو اسی کریکٹر کسی کا برا نہیں ہوتا, انسان کو برا نہیں ہوتا. وہ شخص جو اللہ کے آگے جھکنے والا ہے وہ ہمیشہ بس اس چیز پہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بچایا ہوا ہے, تو نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں. اور نماز یہ جھکنے کا جو یہاں پہ آیا ہوا ہے ورڈ, وہ مولانا نے یہ لکھا کہ اس کا مطلب نماز ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں. اگلا کیا ہے, والخاشعین والخاشعات کی بات ہے, والصادقین والصادقات, جو صدقہ دینے والے ہیں. اس سے مراد صرف فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہی نہیں بلکہ عام خیرات بھی اس میں شامل ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اپنا مال صرف کرتے ہیں. اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں ہی اپنی حد استطاعت تک وہ کوئی دریغ نہیں کرتے. کوئی یتیم, کوئی بیمار, کوئی مصیبت زدہ, کوئی ضعیف و معذور, کوئی غریب و محتاج آدمی ان کی بستیوں میں دستگیری سے محروم نہیں رہتا. اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ضرورت پیش آ جائے تو اس پر اپنے مال لٹا دینے میں وہ کبھی بخل سے کام نہیں لیتے. یہ کیٹیگری کیا ایزیلی مل جاتی ہے؟ صدقہ دینے والے, یہ کیٹیگری ایزیلی مل جاتی ہے؟ کرنے والے کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. اور عام طور پر ہم عام جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے ہیں اپنا اس طرح کی چیز میں. یہ ہے ویسے اس میں مجھے ایک گاؤں ہوتا ہے, اس میں میرا ایکسپیرینس ہوا ہے. میرا ایک دوست تھا جو ایئر فورس میں, وہ فوت ہوا اور 1 سال کے بعد اس کی وائف فوت ہوا, پیچھے اس کے بچے رہے. اب وہ ان لوگوں کی مدد کرنا ہمارا حق بن ہے, ہمیں کرنی چاہیے اور ہم کرتے ہیں. تو یہ ان گاؤں میں ایسا بھی ہوتا ہے, گاؤں میں ہر جگہ. اچھا, صدقے کو ہمیشہ لوگ مال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. حالانکہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا ہے, پیسے ہی کسی کو خیرات کرنا ہی صدقہ نہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں صدقہ ہے. ان سے بات چیت کرنا, ان کا حال پوچھنا. کسی کی مدد. کیا یہ صدقے کی کیٹیگری ہر مسلمان صحیح صدقہ ودقہ کرتا ہے؟ میرے حساب سے تو ہر مسلمان اپنے اتنے حساب سے تھوڑا بہت تو حصہ لیتے ہی کرتا ہے, جتنی جس کی جو میرے خیال میجورٹی کرتی ہے. میجورٹی کرتی ہے. اچھا, مسئلہ بھی ہے اس صدقے میں, مسئلہ کیا ہے صدقہ دینے میں, صدقہ کرنے میں؟ آپ صدقے میں خیرات بھی لے لیں, صدقے میں آپ ہر چیز لے لیں. جی, یہ صدقہ ہوتا ہے جو بتا کے دیا جا رہا ہوتا ہے, نام دیا فوٹو سیشن کے ساتھ لوگ اکثر اس کو جوڑتے ہیں. مسجدوں میں چندے جمع ہوتے ہیں, اعلانیہ خاص طور رمضانوں میں صدقہ جمع ہوتے ہیں, سب کوئی 5000 اعلان کرے گا اور ایک کوئی چھپا کے دے گا. کر سکتے ہیں. ہاں, کر سکتے ہیں. سورۃ ڈھائی میں بھی ہے کہ سب کا دکھانے کی جی, چھپا کے بھی کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہ خیال میں زکوٰۃ اس کے علاوہ یہ جو چیز ہے نا, اس کے علاوہ یہ تو مالی طور پر ہو گیا. پھر آپ احادیث میں اس طرح آتے ہیں کہ راستے کے پتھر ہٹانا بھی چاہے صدقہ ہے. بالکل, یعنی اللہ, یہ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ, مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم جنت میں چلے. بس یہ بھی ہے نا, چھوٹی چھوٹی یہ بھی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو دوسرا دینا بھی صدقہ ہے, بس حدیث ہے, صدقہ ہے. اچھا, اس میں صدقے کی جو ہائر کیٹیگری ہے وہ کون سی ہے, سب سے بڑی کیٹیگری؟ مال کا صدقہ سب سے بڑی کیٹیگری ہے, مال کا صدقہ. اب مال کے صدقے میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی جگہ پہ کہا ہے کہ مال جو ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, اور مال کے حساب سے کہ مال تمہارے لیے ایسا ہے وہ تمہیں پکڑ کے رکھے گا ہمیشہ, مطلب مال تمہیں جانے نہیں دیتا. اب ہماری زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ ہم صدقات جو ہے نا, وہ ہم صدقہ اس کو سمجھتے ہیں جو ہم نے شاید مطلب 2-4 پاؤنڈ ڈبے میں ڈال دیا مسجد کے جا کے, یا اپنی سالانہ زکوٰۃ پے کر دی. اس کے علاوہ ہم جنرلی کب صدقہ کر رہے ہوتے ہیں, جنرلی میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جنرلی ہمارا کیا ہوتا ہے, جو مسٹ زکوٰۃ ہے وہ تو پے کرنی ہی کرنی ہے. اس میں بھی خیر میں نے ابھی پچھلی کلاس میں جب زکوٰۃ چیپٹر کیا تو پتہ چلا کہ بڑی ڈنڈیاں ہیں. لیکن جو مسجدوں میں صدقہ ڈال دیا, اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, صدقے کی کیلکولیشن ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں. ایسا ہی ہے نا, اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, اگر آپ زیادہ مالدار نہیں ہیں, تو آپ کیا صدقہ فریکوینٹلی دیں گے یا دیتے ہوں گے؟ اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے, جنرل آدمی, آپ نہیں, جنرل آدمی جس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے یا زیادہ اس کی وسعت نہیں ہے, تو کیا وہ صدقہ دیتا ہوگا؟ 500 ڈالتا ہے, وہ 50 ڈال دیتا ہے. ہاں کرتے تو ہیں. اب ہر ایک کا نہیں پتا.
دیکھیے اس میں خیال میں مسلمان میرا اپنا ذاتی وہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھے نہ پڑھے دوسرے اس پہ کرے نہ کرے ہاں، لیکن یہ ہے کہ جب کسی کو مالی مدد کے تو کہ مسلمان میں ہمیں کہیں نہ کہیں جتنا غریب ہو یا امیر ہو کہیں نہ کہیں وہ کوشش کرتا ہے وہ. اچھا اب ایک میں سر اس کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں آپ کو کہ جب عیدی جو ہے جو وہ اپنے اس کے لیے سینٹر کے لیے اس کے لیے جب وہ چندہ جمع کرتے تو ان کو اور عمران خان کو بھی سب سے زیادہ چندہ جو ہے سب سے غریب لوگوں نے اسٹوڈنٹ نے دیا، ٹھیلے والوں نے دیا، غریب لوگوں نے دیے، جو 100 200 1000 بڑے بڑے کانگریٹس انہوں نے بھی دیے، لیکن اس میں مڈل طبقے نے بھی دیا اور غریب لوگوں نے بھی اس کی بہت ہیلپ کی. تو مطلب یہ کہ جنرلی مسلمانوں میں رجحان ہے دینے کا. پاکستانی تو پاکستانی میں کم از کم کچھ کرے نہ کریں دینی طور پہ، لیکن یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ مصیبت میں کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت سے بڑھ کے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں اس کی یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ صادقین و صادقاتی جو صدقہ دینے والے اور دینے والیاں ہیں، اس کی سب سے بڑی انکریجمنٹ ایسے ہو سکتی ہے اور اس کو حدیث سے سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا مال کم ہو رہا ہو، جو اس کا مفہوم ہے حدیث کا، جب تمہارے پاس مال کم ہو نا، جب تمہارے مال میں کمی ہو رہی ہو، صدقہ کر دو. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے. اب ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ہماری جو فزیکل کیلکولیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس 100 پاؤنڈ ہے اور میرے پاس ہیں ہی 100 پاؤنڈ پڑے ہوئے یا میری بچت نہیں ہوتی، سالانہ ماہانہ بچت نہیں ہوتی ہے، اور میں کیسے 5-10 پاؤنڈ پے کر دوں یا 10-15 پاؤنڈ پے کر دوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں. ہم نے یہ سوچ رکھی ہوئی کہ صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. اب صدقہ دینے کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھی اس کے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. ہم وہ صدقہ تو دیکھیں اس کو سمپل سے سمجھ لیں کہ آپ کی جیب سے جو پاؤنڈ نکل کے جا رہا ہے وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی ٹرانزیکشن چینج کر دیں. وہ ٹرانزیکشن چینج کیا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 6 یا 7 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو مجھے قرضہ دے. کون ہے؟ یہ 7 دفعہ یہ آیت یا 6 دفعہ یہ آیت آئی ہے قرآن میں کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو مجھے تم میں سے قرضہ دے. اور یہی ورڈ ہے قرض حسنہ، قرض حسنہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کون ہے تم میں سے جو قرض دے تاکہ میں اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کروں. تو آپ کی جیب سے تو صدقہ نکلنا ہی ہے نا. آپ جو پاؤنڈ ڈالتے ہیں، 10 پاؤنڈ ڈالتے ہیں، 5 پاؤنڈ ڈالتے ہیں، جس کو بھی دیتے ہیں، آپ اس کی ٹرانزیکشن تھوڑے دن کے لیے چینج کریں اور بولیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض دے. اللہ تعالیٰ یہ میں 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ واٹ ایور پاؤنڈ جو ہے یہ میں فلاں چیز میں دے رہا ہوں، یہ میں دے تو صدقہ رہا ہوں لیکن یہ میری طرف سے آپ کا قرض ہے، میں آپ کو قرض دے رہا ہوں. یہی لکھا ہے قرآن میں، ایکچوئل یہی لکھا ہے کہ کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض دے. اب اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بتا کے قرض دیں گے اللہ تعالیٰ کو، تو یہ ایسا قرض دار ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں قرض بھی واپس کروں گا اور بڑھا کے بھی دوں گا، بڑھا کے قرض واپس کروں گا. ہمارے یہاں کیا ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کی سمجھ نہیں ہے، قرآن کی نالج نہیں ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں جہاں جس سیشن میں بتاتا ہوں تو لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں اور یہ قرض ایکچوئل پیسوں میں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایکچوئل پیسوں میں. اور کیوں کر رہے ہیں ایسا اللہ تعالیٰ؟ کہ آپ کے اندر ہمارے اندر انکریجمنٹ آئے کہ یہ ہم زیادہ زیادہ دیں. اور باقاعدہ اللہ کو بات کر کے میں جب بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بولتا ہوں اللہ تعالیٰ آج میں نے آپ کو 5 پاؤنڈ قرضہ دیا، یاد رکھیے گا. جیسے ہم نہیں کہتے بھائی جان 100 پاؤنڈ دے رہا ہوں یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ٹائم پہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے یہی ان آیتوں میں کہا ہے کہ کون ہے جو تم میں سے مجھے قرضہ دے تاکہ میں اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کروں. ہم نے یہ کبھی نہ ٹرائی کر کے نہیں دیکھا. آج کے بعد آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں گے. آپ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو بول کر دل میں، آف کورس آپ دل کو بول کے اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو قرضہ چاہیے، یہ نہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیا یاد رکھیں گے، یہ نہیں قرضہ، میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں. مطلب اب وہ جو جا رہا ہوگا وہ کس کو جا رہا ہوگا؟ وہ تو کسی کو جا رہا ہے نا، کسی انسان کو جا رہا ہے، کسی کی مدد ہو رہی ہوگی. آپ بات کریں اللہ تعالیٰ سے، اس سے آپ کا تقوی اور وائی فائی کا جو سگنل ہے نا وہ کتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ وہاں بھول ہی جائیں گے. آپ بھول جائیں گے کہ وہ کیا اور کس کو جا رہا ہے، آپ بھول جائیں گے. آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا قرضہ، تو آج میں نے اس مہینے اللہ تعالیٰ، آپ حساب بنا لیں. میں ایک جگہ ایک سیکشن میں بیٹھا تھا، تفریح باتیں ہو رہی تھیں. میں نے کہا آپ ایک کام کریں، منتھلی حساب بنا لیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نے آپ کو 34 پاؤنڈ قرضہ دیا ہے، یاد رکھیے گا. اس مہینے اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو 150 پاؤنڈ قرضہ دیا ہے، یاد رکھیے گا میرا قرضہ. کر کے دیکھیں
اور پھر اپنے مال میں برکت دیکھیں, پھر اپنے دل کا سکون چیک کریں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایسا بھی آپ مجھے نہیں پکڑ لے گا کہ اللہ 3 مہینے ہو گئے ابھی تک تو کچھ آیا نہیں, تو یہ لکھ کے پھر ساتھ لاٹری کا ٹکٹ بھی لے کیا ہوتا ہے کیسے آئے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تو کریں. قرآن کی آیت 6 7 جگہ پہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. اب ایسا تو نہیں یاسین بھائی آئیں گے اور مجھے کہیں گے یہ لو یار 4000 پاؤنڈ تمہارے لیے ہو سکتا ہے. میری طرف سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں تمہاری ایسی جگہ سے مدد کر دوں گا کہ تمہاری گمان بھی نہیں ہوگا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی ایسا ہے. اچھا دیکھیں برکت جو ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے برکت, مال میں برکت کیا ہوتی ہے؟ کیا مال میں, اگر آپ کے مال میں برکت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ کم پیسوں میں زیادہ خوشحال رہے گا. مال میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے بڑھ گئے, مال میں برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا خرچہ کم ہو گیا. مال میں برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اننیسیسری کوئی برڈن نہیں آیا. مال میں برکت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا وہی پیسے, اگر آپ کا گھر چلتا ہے 1000 پاؤنڈ سے مثال کے طور پہ, تو اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس 1000 پاؤنڈ میں بہت زیادہ کام کر گئے. آپ کو پتہ یہ نہیں ہوگا کہ یار اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں 3000 پاؤنڈ ابھی تک ہی 3 ہی ہے یار, 3100 نہیں ہوئے ابھی تک. برکت ایسے نہیں, برکت ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ایکسپینسز کم ہو جائیں, آپ کی اسپینڈنگ زیادہ ہو جائے, ایکسپینسز کم ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چل رہا ہو. آپ پہ انوئنگلی کوئی میڈیکل کے خرچے, کوئی فلاں کے خرچے, کوئی ٹکٹ کے خرچے وہ آنا بند ہو گئے ہوں, کوئی ایسی چیز ہو جائے آپ کا فائدہ کہیں نہ کہیں سے ہوگا. کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو قرض دیں, اللہ تعالیٰ کو قرضدار بنائیں. خود مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, میرے ورڈ نہیں کاپی کرے گا, خود اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں قرآن میں قرض کہ کون ہے, اور میں ابھی آیتیں آپ کو بھیج دوں گا, آپ پڑھیے گا وہ آیتیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے قرض دو تاکہ میں بڑھا کے دوں. تو اگر آپ کے پاس مال کی کمی ہے, اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مال بڑھے, قرضدار بنا دیں اللہ تعالیٰ کو. حدیث قدسی یاد آئی کہ وہ اس میں جو آپ نے کہا نا اللہ قرض حسن مانگتے, دے تو انسانوں کو مرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھا کہ میں بھوکا تھا انسان سے تو تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. انسان نے کہا آپ بھوکے تو میں آپ کو کیسے منع کر سکتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. فلاں شخص بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا دیتا تو تم مجھے وہاں پاتا. میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے. اللہ تعالیٰ آپ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ فلاں شخص اس کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں دے تو اگر وہاں کپڑے دینے چاہتا تو مجھے پاتا. پھر دوسرا ایک حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس شخص سے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ آپ کی راہ میں خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں, تو نے میری راہ میں خرچ نہیں کیا, تو نے لوگوں کو دکھانے کی نہیں کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں. تو نے اپنا اجر وہاں پا لیا اور تجھے لوگ سخی کہنے لگے. اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں. بالکل ایسا ہی, سر کے بالوں سے پکڑ کے اس کو, پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو نیچے پھینکا جائے گا. بالکل. پہلی آیت پڑھیے گا, کیا لکھی پہلی آیت؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اور اردو پڑھیے گا کاش بھائی. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین نظر ہے. اگلی آیت, یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 تھی. اگلی آیت. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا, اس کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین نظر ہے. زبردست. سورۃ الحدید کی آیت 18. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس سے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی, اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. بس یہ جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھلائی تم نے اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے, وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو, بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اور یہ آخری آیت. اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جزاک اللہ خیر. اب آپ نے آنکھوں سے پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ, اچھا اللہ, اب آپ نے اس قرض سے کیا سمجھا؟ چلیں میری اپنی سمجھ تو چھوڑ دیں, آپ نے اس قرض سے کیا سمجھا؟ یہ کون سا قرض اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں؟ یہ کیا قرض ایکچوئل قرض ہے یا کچھ مفہومی بات ہے؟ مالی قرض. آپ نے اس سے کیا فہم لیا اس قرض کی آیتوں سے؟
मतलब इसमें कुछ कर्ज तो ऐसे भी शामिल है, किसी मदद के, जैसे किसी की मदद कर दी, वो भी एक तरह का समझो कर्ज कर दिया, माली तौर पे भी आप मदद कर सकते हैं किसी की। और लेकिन आयतों में लिखा बढ़ा चढ़ा कर वापस करेगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बढ़ा के, यानी कि आपके माल में, आपकी औलाद में, आपकी चीज़ों में बरकत डाल बिल्कुल। देगी। कर्ज कर लो, इस्तेमाल इसकी होता है जो चीज़ आपको वापस मिल गई। बिल्कुल, कर्ज हमेशा होता है रिटर्नेबल थिंग होती है। तो अल्लाह ताला ने ये 7 आयतों में अल्लाह ताला ने ये कहा कि कौन है तुम में से जो कर्ज है, सोचा आपका खुदा जिसने आपको दिया है, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है ना। कुरान की जब आयतें सूरह बकरा जहाँ से शुरू होती है, वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने कहा कि और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, या आमनु अनफिकू, जो हमने तुम्हें दिया है माल उसमें से तुम खर्च करो। तो वो वाली आयत यहाँ पे सदका देने वाली, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सदके का। अगला है रोज़े रखने वाले, फिर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले। रोज़ा रखने वालों से मुराद ये तमाम नफिल और फ़र्ज रोज़े हैं, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले से मतलब है कि इसमें 2 मफहूम शामिल हैं। एक ये कि वो ज़िना से परहेज करते हैं, दूसरे ये कि वो बरहंगी और उरियानी से इज्तनाब करते हैं। इसके साथ ये भी समझ लेना चाहिए कि बरहंगी और उरियानी सिर्फ इसी चीज़ का नाम नहीं है कि आदमी लिबास के बगैर बिल्कुल नंगा हो जाए, बल्कि ऐसा लिबास पहनना भी बरहंगी है जो इतना रकीक हो कि जिस्म इसमें से छलकता हो, या इतना चुस्त हो कि जिस्म की साख्त और इसके नशीब व फराज इसमें से नुमायां नजर आते हों। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ये किस में ज्यादा है, मर्दों में या औरतों में? ये औरतों में ज्यादा है ऑब्वियसली जनरल, क्योंकि यहाँ पे जब बात हो रही है, अगर मैं आपको ये आयत भी ऊपर से ले जाके दिखाऊं कि यहाँ पे बात हो रही है वस्साइमीन वस्साइमाती वफुरूजहुम वलहाफिजीन वलफुरूजहुम वलहाफिजीन फुरूजहुम वलहाफिजाती वलहाफिजीन फुरूजहुम। हाफिजीन कहते हैं हिफाजत करने वाले अपनी, फुरूजहुम शर्मगाहों की हाफिजाती जो औरतें हैं। अब इसमें एक तो जिना भी हो गया, अडल्ट्री भी हो गई, दूसरा ऐसे कोई भी काम जिससे आप की मतलब बेशर्मी अयानी और यानी ज़ाहिर हो। अब जैसे बहुत सारे मर्दों को अनफॉर्चुनेटली नहीं पता होता ये बात, लेकिन पता तो किसको नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो कि किसी को नहीं पता होगी, लेकिन बहुत सारे मर्दों को ये बात पता नहीं होती कि ये जो शॉर्ट्स पहनना होता है, जो नहीं हम जिसको क्या कहते हैं, शॉर्ट्स जो कहते हैं, घुटनों से ऊपर वाली जितनी भी चीज़ आप कोई भी मर्द पहनेगा तो वो उरियानी की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि मर्द का सतर है नाफ से लेकर बेली बटन से लेकर घुटने तक। अक्सर लोग समझते हैं कि घुटना जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तक नहीं, घुटना भी उसमें शामिल है, घुटना भी कवर होना चाहिए। तो अक्सर मर्द जो हैं वो नाइट सूट के चक्कर में या बीचेस के चक्कर में वो ये वाली उरियानी कर रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। और बड़मला मतलब इतना कोई मर्दों के लिए बड़ा वो एक मॉडर्न सा एक स्टाइल है कि शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हो, फिर यही चीज़ उरियानियत में आ जाती है और उनके सारे मामला खराब होते हैं। औरतों में क्या आ जाता है कि चुस्त लिबास या फिर ऐसे बुरके, आजकल तो आप देखेंगे ऐसे अबाए ऐसे बुरके भी बन गए हैं जो कि बिल्कुल चुस्त होते हैं, तो वो सारी चीजें उरियानी में आ जाती हैं। तो अब मेरी नजर में ये मर्दों के लिए भी मना है, मतलब क्योंकि यहाँ पे वलहाफिजीन फुरूजहुम वलहाफिजाती आया है, तो अब मर्द भी वो कोई ऐसा लिबास ना पहने जिससे उनके खदो खाल, किसको कहते हैं खदो खाल, फीचर्स, खदो खाल उनके नुमाया ना हो। औरतें भी ऐसा लिबास ना पहने जिससे उनके खदो खाल नुमाया हो, तो ये भी इस चीज़ में आ गया। इस चीज़ में जब मैंने एक जगह शेयर किया, एक पोस्ट बनी हुई थी वो चड्डे के हिसाब से ना, वो जो उसका एक क्या बोलते हैं, बरमूदा भी कहते हैं उसका, बरमूदा लेकिन हम भी होते हैं, घुटने से नीचे तो लॉन्ग शर्ट होते हैं ना, तो इतने होते हैं वो, उसमें तो नमाज भी पढ़ सकते हैं। हाँ वो पता है इसको कुछ कहते हैं, इसका कोई अंग्रेजी में नाम है, क्या बोलते हैं इसका, कोई नाम है यार, नेकर तो नहीं है वो, तो हम तो देसी लोग बोलते हैं, शॉर्ट्स ही बोलते हैं शायद, या एक और कोई वर्ड है मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा है, तो वो होते हैं। तो यही चीज़ बड़ी ख्याल रखनी चाहिए कि अगर आप बीचेस पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, समर हॉलीडेज में, समर का टाइम में बिल्कुल नंगा ना हो जाए, इसलिए बेहतर है कि अपनी हया अपने साथ खुद ही रखें, खुद ही हया वाले बने। उसके बाद फहाशी वाली जो आपको पता नहीं, ये बड़ी अहम चीज़ इस तरह है कि आप देखिए कुछ चीज़ें आपके पास आती हैं इसमें बहुत गुफ्तगू होती है और आप उसका ज़राए मजाक का भी फॉलो कर रहे हैं, ये फहाशी फैलाने में होता है। दूसरा ये गालम गलोच भी फहाशी के अंदर आती है। बिल्कुल। अच्छा जी, अगला है, ताकि इसको हम 64 तक ख़त्म कर लें, फिर अगले चैप्टर से अगली क्लास में शुरू करेंगे। उसके बाद है और अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, वज़ाकिरीन वज़ाकिराती, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं।
اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے. یہ کیفیت آدمی پر اس وقت طاری نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں خدا کا خیال بس کر نہ رہ گیا ہو. انسان کے شعور سے گزر کر اس کے تحت شعور اور لاشعور تک میں جب یہ خیال گہرا اتر جاتا ہے تبھی اس کا یہ خیال حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں خدا کا نام ضرور آئے گا. کھائے گا تو بسم اللہ کہہ کر کھائے گا, فارغ ہوگا تو الحمدللہ کہے گا, سوئے گا تو اللہ کو یاد کرے گا, اٹھے گا تو اللہ ہی کا نام لیتے ہوئے. بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ, الحمدللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ اور اسی طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے. اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا, ہر نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا, ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا, مشکل میں اس سے رجوع کرے گا, ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اس سے ڈرے گا, ہر قصور سرزد ہو جانے پر اس سے معافی چاہے گا, ہر حاجت پیش آنے پر اس سے دعا مانگے گا. غرض اٹھتے بیٹھتے اور دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے اس کا وظیفہ خدا ہی کا ذکر ہوگا. یہ چیز در حقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے, اور دوسری جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے بہرحال کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی ہیں, اور انہیں ادا کر چکنے کے بعد آدمی فارغ ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے, اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے. خود عبادات اور تمام دینی کاموں میں بھی جان اسی چیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت خدا کی طرف راغب اور اس کی زبان دائماً اس کے ذکر سے تر رہے. یہ حالت انسان کی ہو تو اس کی زندگی میں عبادات اور دینی کام ٹھیک اسی طرح پروان چڑھتے ہیں اور نشو نما پاتے ہیں جس طرح ایک پودا ٹھیک اپنے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگا ہوا ہو. اس کے برعکس جو زندگی اس دائمی ذکر خدا سے خالی ہو, اس میں محض مخصوص اوقات میں یا مخصوص مواقع پر ادا کی جانے والی عبادات اور دینی خدمات کی مثال اس پودے کی سی ہے جو اپنے مزاج سے مختلف آب و ہوا میں لگایا گیا ہو اور محض باغبان کی خاص خبرگیری کی وجہ سے پل رہا ہو. اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا ہے. معاذ بن انس جونی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جہاد کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے. انہوں نے عرض کیا کیا روزے رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کون پائے گا؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو. اس شخص نے اسی طرح نماز, حج, زکوٰۃ, صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو. اب یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں ایک بہت ہی خاص ویلیو رکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں. اب کثرت سے یاد کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جو بھی مثال دی ہے نا ابھی اوپر, اٹھتے بیٹھتے جیسے نماز. اچھا, اللہ کا شکر ادا کرنا, الحمدللہ, ماشاءاللہ, انشاءاللہ, اللہ نے بتایا ہے کہ ہمارا پہ عمل کرنا. I think جو God consciousness ہوتی ہے نا یہی. اچھا اگر فرد بھائی والی بات لیں, ہر کوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے والا واقعی مین بھی کر رہا ہوتا ہے جنرلی؟ نہیں بھی کرے کو, لیکن کہنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے مولانا صاحب مفتی صاحب ہمارے سامنے, وہ بزرگ تھے, اٹھتے ہم یاسین بھائی کہتے ہیں ہماری جو عمر ہے ہم کھڑے ہو رہتے تو آواز نکل رہی ہوتی, تو آئے جب ہم اللہ کہہ دیں گے تو دیکھیں وہ بھی ایک ذکر ہے. مومن کی زبان کبھی ذکر سے خالی نہیں ہے. یہ وہ سارے ذکر ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابی نے پوچھا نا کہ جہاد کرنے والوں میں سب سے افضل جہاد کرنے والا کون ہوگا, تو کیا کہا؟ روزے رکھنے والوں میں سب سے افضل کون ہوگا؟ جو اللہ کا ذکر, اور اسی طرح ہر چیز میں. تو اللہ کا ذکر, اس کا مطلب وہ سارے ارکان جو ہیں وہ تو پھر ایک سائڈ پہ رہ گئے, اللہ کا ذکر کرنے والا وہ ٹاپ اپ ہو جائے گا. اب چاہے وہ قولی ہو یا پھر فعلی ہو, ذکر تو ہو. قولی فعلی ذکر کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ زبانی طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ عملی طور پہ کہہ رہا ہوں. کیا کاشف؟ ایک تو ظاہر جیسے آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ شکر اللہ کا, ایک تو دل سے مجھے یاد رکھے کہ میں یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اللہ کے حوالے سوچے ہر کام جو اللہ کے پوائنٹ. میرا دیکھیں اس میں میرا فہم اس میں یہ ہے, یا میری سمجھ اس میں یہ ہے کہ ہیبیچول سیئرز جو ہوتے ہیں نا, ہیبیچول, وہ اللہ تعالیٰ شاید کوئی نہ کوئی اجر تو دے دے, لیکن وہ رائٹ مثال کے طور پہ انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ, کچھ لوگ نا ہیبیچول
ان کے ورڈ ان کی زبان میں ہے، وہ مین نہیں ہوتا. آف کورس کہنے سے ان کو اجر تو مل جائے گا، کہنے سے اجر تو مل جائے گا جو بھی اللہ کا نام لینے سے، لیکن سچ میں ذکر وہ ہے جو مین کرے اس بات کو. جو مثال کے طور پہ کوئی بات کرے تو اللہ اکبر الحمدللہ، یار مجھے جو اللہ تعالیٰ نے میرا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز ادا کی، سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو مین کرے، 2 منٹ لگا کے 2 سیکنڈ لگا کے اس کو مین کرے تاکہ اس کو فیل ہونے شروع ہو جائے. ورنہ ہیبیچول سیئرز جو ہوتے ہیں وہ تو بس انشاءاللہ ماشاءاللہ واللہ واللہ جو آج کل چلا ہوا ہے، اب یہ بچوں میں جو واللہ چلا ہوا ہے، بچوں تک کو نہیں پتا کہ اس کا مین کیا ہے. اب وہ واللہ جو ہے نا ایک ٹرینڈ ہے، واللہ واللہ براو واللہ، اب وہ پتہ بھی نہیں کہ مین کیا ہے. اب اس کو اگر آپ کہیں کہ یار کم سے کم یار اللہ کا نام تو لے رہا ہے، یس اللہ کا نام لے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ نام لینے سے اس کو اجر بھی مل رہا ہے، لیکن اگر مین نہیں ہے نا تو وہ اس کا کانٹیکسٹ پورا اس کے دل میں اترا نہیں. تو اس لیے مین کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کا آخری چیپٹر ہے، اور اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے. ان تمام لوگوں کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں کہا ہے کہ اور ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اور نمبر 64 لاسٹ، اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت کن اوصاف کی ہے. یہ اسلام کی بنیادی قدریں، بیسک ویلیوز ہیں جنہیں ایک فکرے کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے. ان قدروں کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. عمل کے لحاظ سے تو بلا شبہ دونوں صنفوں کا دائرہ کار الگ ہے، مگر مردوں کو زندگی کے کچھ شعبوں میں کام کرنا ہے اور عورتوں کو کچھ اور شعبوں میں. اگر یہ اوصاف دونوں میں یکساں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ یکساں اور دونوں کا اجر برابر ہوگا. اس لحاظ سے ان کے مرتبے میں اور اجر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک نے چولہا چکی سنبھالا اور دوسرے نے خلافت کی مسند پر بیٹھ کر احکام شریعت جاری ہے، کہ ایک نے گھر میں بچے پالے اور دوسرے میدان میں جنگ میں جا کر اللہ اور اس کے دین کے لیے جان لڑائی. ان دونوں کے لیے اجر برابر ہے. اور یہ آیت بتا کر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت طریقے سے پیک کیا. یہ یاد رکھیے کہ اس میں جو مرد اور جو عورتوں میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ آ کے ان دونوں مرد اور عورتوں کو کیا پتہ چل گیا اس میں؟ اس جملے سے نا عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا آنسر ہے اس میں. کیا دونوں کے دو بات کرنے کے اس لائن میں عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا آنسر ہے. کیا کیا کہ وہ بھی ثواب میں ہر اس میں مردوں کے برابر. یس، ہمیں برابری کے حقوق چاہیے، ہمیں برابری کی حقوق چاہیے. یہ رہے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم مرد اور عورت اوپر نیچے کیوں ہیں، ہم برابر کیوں نہیں ہو سکتے، ہماری چیزیں برابر کیوں نہیں ہیں. اتنی بڑی آیتیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اور اللہ نے ان کے لیے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو مرد ہیں ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہوا ہے اور عورتوں کے لیے کم اجر؟ پچھلی سیشن میں ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی، یاد ہے؟ جس میں کہ پوچھا گیا تھا کہ مرد تو جنگوں میں حصہ لیتے ہیں اور وہ یعنی کہ اسلام کی خاطر دین کا کام کرتے ہیں، عورتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں تو ان کا اجر پھر کیسے بڑھے گا، کیسے مطلب برابری ہو سکتی ہے، اس طرح سے کچھ تھا. ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، یہ مطلب میں نے اس کا ویسے اسٹائل لیا تھا جیسے نہیں کمپلیننگ، یا رسول اللہ بتائیں نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے ایسے انداز میں آئی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کرنے وہ صحابی آئیں، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو عجیب سی بات ہے نا، آپ ہمارے مردوں کو تو جنگ میں بھیج دیتے ہیں اور وہ جنگ میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں یا غازی بن کے آ جاتے ہیں، اور ان کو دیکھیں وہ تو شہادت کے مرتبے پہ پہنچتے ہیں یا غازی بن کے مرتبے پہ پہنچتے ہیں. ہم کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ہم گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں اور بچے پال رہی ہوتی ہیں. تو ہمارا اجر کیا ہوگا؟ عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے. ہاں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اجر کاپی ٹو کاپی سیم ہے جو اس شخص کا جو جہاد میں کیا، سیم کاپی. تو اس سے ہمیں کیا اخذ ہوا کہ مرد اور عورت کے اجر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے. ہمیں ہماری عورتوں کو ہم نے بتایا نہیں ہے. اصل میں ہم نے عورتوں کو معاشرے میں اتنا زیادہ وہ ڈاؤن گریڈ کر کے دکھایا ہوا ہے کہ تم تو فارغ ہو بالکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا نہیں کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ایسا نہیں کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کا جو گھر سنبھالے، اور پھر ہم نے اس پہ کچھ اور حدیثیں بھی پڑھی تھی پچھلے سیکشن میں کہ یہ ایسا اجر اس کو کیوں مل رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے یہ بھی حدیث ہم نے پچھلے مولانا نے لکھی تھی. اپنے عزت کو سنبھالنا، وہ اس لیے کہ اس نے اپنے شوہر کو یہ یقین دیا ہوا ہے کہ تمہارے پیچھے تمہاری گھر اور عزت اور عصمت جو ہے وہ محفوظ ہے. یہ حفاظت کی شیورٹی دینا
کی وجہ سے یہ سارا اجر ہے اس عورت کو. تو یہ اگر یہ بہت زبردست پورشن ہے, اگر ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں اپنی بیگمات کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو پڑھائے بتائے کہ ہر چیز میں اجر جو ہے وہ ہمارا برابر ہے, بس یہ چیزیں کرنی ہوں گی, یہ چیزیں کرنی ہوں گی, یہ چیزیں کرنے والوں کو ملے گا. اب اس میں جو کم کر رہا ہے اس کا کم, جو زیادہ کر رہا ہے اس کا زیادہ, اگر جو برابر کر رہا ہے اس کا برابر. تو اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.